بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں علی مختر شاہ۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے جو منحرف ارکان تھے 20 قومی اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے 20 منحرف ارکان کے خلاف 11 مئی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس ریفرنس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ نے 3 رکنی بینچ کے ساتھ اس کیس کی سماعت کی تھی، اس ریفرنس کی سماعت کی تھی اور اسے مسترد کر دیا تھا، جس پر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 63A منحرف ہو جانے والے ارکان کے خلاف کارروائی کا ہمیں حق دیتی ہے، اور کیونکہ وہ ان کا یہ فیصلہ پارٹی پر سلیکٹ کی ٹکٹ پر MLA بننے کے بعد منحرف ہو جانا، یہ اس آرٹیکل میں فال کرتا ہے اور اس کے تحت ان لوگوں کو نااہل کرنا چاہیے، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں نااہل نہیں کیا۔ حالانکہ نیشنل اسمبلی میں میاں شہباز شریف صاحب کو اکثریت حاصل تھی، ان منحرف ارکان کے علاوہ بھی 2 لوگوں کی اکثریت حاصل تھی، جس میں سے ایک رکن فوت ہو گیا اور ایک رکن ابھی بھی ان کے پاس اضافی ہے، مگر اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ ان کے حق میں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم ان 20 اس وقت ارکان تھے، اب امن لیاقت صاحب فوت ہو چکے ہیں تو 19 باقی ارکان ہیں، اگر ہم ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور ان کو ہم واقعی ہی نااہل کر دیتے ہیں تو اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ صرف ایک شخص کی اکثریت رہ جائے گی، اور اس ایک شخص کی اکثریت کے بعد PTI بھی جوڑ توڑ کر سکتی ہے اور یہ حکومت گرائی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا خدشہ یہ تھا کہ اگر 20 لوگ 20 MNAs، بڑا حلقہ ہوتا ہے NA کا بڑا حلقہ ہوتا ہے، اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ ان 20 سیٹوں پر الیکشن دوبارہ سے کرانا وہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ PTI اپنا جو ان کا ایک موٹو تھا کہ ہم دوبارہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور ہمیں الیکشن میں جانا پڑے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ جب سپریم کورٹ نے عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد یہ کہا چیف الیکشن کمشنر سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ فوری الیکشن کرا دیں، تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کم از کم 7 ماہ کا وقت درکار ہے الیکشن کرانے کے لیے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ اب جب یہ حکومت اقتدار میں آئی، شہباز حکومت، اس کے بعد کچھ ان کا رویہ کچھ اور تھا کہ انہوں نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم الیکشن کرا سکتے ہیں جیسے حکومت کہے گی، یعنی 2 ماہ میں وہ تیار ہو گئے، پہلے انہیں 7 ماہ کا وقت چاہیے تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اس میں ہمیں ٹائم درکار ہے۔ اب نئی حلقہ بندیاں بھی 2 ماہ کے اندر آلموسٹ سامنے آ چکی ہیں۔ اب PTI کی طرف سے دوبارہ سے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس ریفرنس کو خارج کر دیا ہے، اب عمران خان صاحب نے اپنی مدعیت میں درخواست دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ اس پر فیصلہ کرے، نظر ثانی کرے، اور ان جو 20 منحرف ارکان تھے جن میں سے ایک عامل لیاقت صاحب فوت ہو چکے ہیں، اب باقی جو 19 منحرف ارکان ہیں ان کے خلاف فیصلہ دیا جائے، کیونکہ اگر ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیا جاتا تو یہ آرٹیکل 63A کی سراسر خلاف ورزی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے بیان بھی سامنے آیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک درخواست میں راجہ ریاض کے خلاف انہوں نے کہا کہ راجہ ریاض وہ شخص ہے جو میری پارٹی کی ٹکٹ پر سلیکٹ ہوا، مگر جب ہم حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، عدم اعتماد سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ ایک لابی بنا کر سب سے آگے کھڑا تھا اور یہ جوڑ توڑ کر رہا تھا، اور سندھ ہاؤس میں بھی موجود تھا جہاں پر یہ چھپا ہوا تھا کہ میں سامنے نہ ہوں اور میرا راز فاش نہ ہو۔ اس نے ہمارے خلاف گیم کی، اور جب میں نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ راجہ ریاض کو یہ نوٹس جاری کیا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہے تو ہم اسے نااہل کر دیں گے، پارٹی سے علیحدہ کر دیں گے، تو اس نے اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، اور جب راجہ ریاض سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے اس طرح کا کوئی مراسلہ وصول ہی نہیں ہوا۔ یہ معاملات راجہ ریاض صاحب کی طرف سے بھی سامنے آئے تھے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کیا جاری کیا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیا درخواست دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 11 مئی کو پارٹی کے 20 منحرف
اراکین قومی اسمبلی کی نااہلی سے متعلق ریفرنس مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے دیے گئے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل چودھری فیصل حسین نے 19 اراکین قومی اسمبلی کے خلاف درخواست دائر کی، یعنی عمران خان کی مدیت میں پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں چودھری فیصل حسین، انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ میں نے آپ کو پوزیشن پہلے بتا دی ہے کہ اس وقت شہباز شریف کے پاس اکثریت موجود ہے، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان شاید ان 19 ارکان کو اب اس لیے نائل نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر سٹریٹ اوے ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ 20 NA کے حلقوں پر دوبارہ سے الیکشن ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس طرح کی مستند خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پیشن پاکستان۔ آج تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔